فرمایا اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا جس آگ کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، جس آگ کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، کیا ہے ایندھن؟ فرمایا اس جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو جس آگ کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ اس جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ انسانوں اور پتھروں سے بھڑکائے گا۔ آج آگ میں ڈالیں پتھر کو تو پتھر کالا تو ہو جائے گا، سیاہ تو ہو جائے گا، مگر پگھلے گا نہیں اس عام آگ کے اندر۔ لیکن وہ جہنم کی آگ اندازہ کریں کہ جس کو بھڑکایا ہی پتھروں کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، اندازہ کریں وہ کتنی سخت ترین شدید ترین گرم آگ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ گزر رہے تھے ایک جگہ، اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک پتھر پہ پڑی، پتھر سے پانی نکلتا ہوا نظر آیا۔ آپ حیران ہوئے کہ پتھر سے پانی نکل رہا ہے، غور کیا تو سمجھ گئے کہ پتھر رو رہا ہے۔ آپ نے پتھر سے پوچھا یہ پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بے جان چیز ہے، کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کو اللہ کریم نے بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ پتھر بولا، عرض کی اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ جہنم کی آگ کو پتھروں اور انسانوں سے بھڑکائے گا، پتھر اور انسان آگ کا ایندھن ہوں گے۔ مجھے خوف یہ ہے یہ نہ ہو کہ کہیں میں بھی اس جہنم کے پتھروں میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی اللہ کریم اس جہنم کے پتھروں میں ایندھن کے طور پہ استعمال کرے۔ اندازہ کریں کہ پتھر کا خوف ہے، یہ پتھر کا خوف ہے، پتھر خوف خدا سے رو رہا ہے۔ لیکن جناب ہم، اللہ نے دل بھی عطا فرمایا، اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی، سب کچھ جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود نہ ہمارے دل میں خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ہم گناہوں سے ڈرتے ہیں، نہ گناہوں سے دور بھاگتے ہیں، بلکہ گناہوں کی طرف زیادہ سے زیادہ ہماری کشش گناہوں کی طرف ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کا پیغام سنیں، نبی کا فرمان سنیں تو ہمارے دل کانپ جاتے۔ لیکن افسوس یہ ہے سننے کے باوجود ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو صرف خود کو نہیں، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ جناب خود نماز پڑھ لی تو بچوں کی تربیت نہ کی، گھر والوں کی تربیت نہ کی، نہیں، ماں باپ سے سوال ہوگا بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ اگر بچوں کی تربیت اچھی نہ کی، بچے گناہوں میں مبتلا ہوئے، بچے شیطانی کاموں میں مبتلا ہوئے، وہ سارا گناہ بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے سر پہ جائے، کیونکہ والدین نے تربیت نہیں کی بچوں کو۔ اسی طرح بیوی اور شوہر، ان دونوں سے سوال ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بیوی کو شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو جناب بیوی کو شریعت کا حکم نہیں دیتے اور پردے کا حکم نہیں دیتے جو شوہر، ان سے زیادہ سوال ہوگا۔ اور یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دیوس ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں دیوس؟ فرمایا دیوس وہ ہے جو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو بے پردی سے نہیں، بے پردہ ہونے سے نہیں روکتے، بے حیائی سے نہیں روکتے، اور اس طرح کے کاموں سے جو نہیں روکتے، غیر محرم لوگوں کے سامنے آنے سے نہیں روکتے۔ فرمایا وہ دیوس ہیں اور جنت میں کبھی دیوس داخل نہیں ہوگا۔ دیوس وہ ہے جو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس ہے ہی وہ کہ جو اپنی عورتوں کو غیر محرم لوگوں کے سامنے آنے سے نہیں روکتا۔ آج کل تو ہم نے جناب رواج بنایا ہوا، جناب یہ کزن ہے جی، جناب یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، چچا زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، جناب خالہ زاد ہے، اور اس طرح کے رشتے ہم نے بنائے ہوئے۔ لیکن افسوس کہ شاید ہم سمجھ سکتے کہ یہ رشتے ٹھیک ہے، رشتے تو ہیں، مگر یہ وہ رشتے ہیں جو غیر محرم ہیں، ان کے سامنے پردہ ہے۔ یاد رکھیں جس سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا
وہ محرم ہے اس کے سامنے وہ آ سکتی ہے، لیکن جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے اور کسی صورت بھی اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا عورت کسی غیر محرم سے قرآن پڑھ سکتی ہے؟ غیر محرم سے قرآن پڑھ سکتی ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تھا چاہے قرآن ہو، بیت اللہ شریف کا صحن ہو، اور بے شک رابعہ بصری جیسی عورتیں کیوں نہ ہوں، فرمایا غیر